بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ استاد کے احترام کے بغیر کوئی بھی طالب علم کامیابی کے زینے طے نہیں کر سکتا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارے اکابرین اساتذہ کا کتنا احترام کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے تھے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں، خواہ وہ مجھے آزاد کر دے یا بیچ دے۔ حضرت امام ابو حنیفہ اپنے استاد حماد بن مسلم کوفی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے نماز پڑھی اور اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کی تو ساتھ ہی میں نے اپنے استاد کو ضرور یاد کیا، اور میرا یہ معمول ہے کہ جس سے بھی کچھ پڑھا ہے ان کے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ 40 سال سے میرا مسلسل یہ معمول ہے کہ ہر نماز کے بعد میں اپنے استاد حضرت امام شافعی کے لیے دعا و استغفار کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کے ایک صاحبزادے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا، شافعی کون شخص ہیں جن کے لیے آپ اتنی کثرت سے دعا کرتے ہیں؟ تو والد نے فرمایا، بیٹے، شافعی اپنے علوم و فنون میں دنیا کے لیے مثل آفتاب کے ہیں اور لوگوں کے لیے مثل عافیت کے ہیں۔ کیا ان دونوں کا کوئی بدل اور عوض ہو سکتا ہے؟ یحییٰ بن سعید قطان کہتے ہیں کہ میرا بھی 40 سال سے یہ معمول ہے کہ ہر نماز کے بعد حضرت امام شافعی کے لیے دعا و استغفار کرتا ہوں، کیونکہ وہ ان کے شاگرد تھے۔ قاضی فخر الدین عرصہ بندی مصر میں رئیس الائمہ تھے۔ بادشاہ وقت بھی ان کا احترام کرتا تھا، لیکن وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ منصب صرف استاذ کی خدمت سے پایا، علاوہ اور خدمت کے 30 سال تک برابر میں اپنے استاد قاضی ابو زید دبوسی کا کھانا پکایا کرتا تھا، لیکن ادب کی وجہ سے خود اس میں سے کبھی نہیں کھایا کرتا تھا۔ نافع مولا ابن عمر، جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے خاص شاگرد اور جلیل القدر تابعی فقیہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک عبداللہ بن عمر کی خدمت کی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو اپنے اس عالم و فقیہ غلام پر بڑا ناز تھا، بہت چاہتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نافع کے ذریعے مجھ پر احسان کیا ہے۔ حماد بن سلمہ کی ہمشیرہ عاتقہ فرماتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ ہمارے گھر کی روئی دھنتے تھے اور ہمارا دودھ ترکاری خرید کر لاتے تھے اور اس طرح کے بہت سے کام کیا کرتے تھے، کیونکہ حماد امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ اس وقت کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ حماد کے گھر کا یہ خادم تمام عالم کا مخدوم ہوگا؟ حضرت امام مالک ضعیف ہو گئے تھے، عصا رکھنے کی ضرورت ہوتی تو بجائے عصا کے ان کے شاگرد مان بن عیسیٰ موجود ہوتے تھے، امام مالک ان کے کندھے پر سہارا دے کر چلا کرتے تھے۔ حضرت حماد بن سلمہ اپنے شیخ حضرت ابراہیم نخعی کی خدمت میں برابر موجود رہتے، علم و فقہ بھی حاصل کرتے اور گھر کی خدمات بھی انجام دیتے۔ اب وہ شیخ نے تاریخ اصفہان میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ابراہیم نخعی نے ایک دن حماد کو 1 درہم کا گوشت خریدنے کے لیے ٹوکری دے کر بھیجا۔ حماد کے باپ ایک سواری پر آ رہے تھے، راستے میں ملاقات ہوئی، حماد کے ہاتھ میں ٹوکری دے کر ڈانٹا اور ہاتھ سے ٹوکری لے کر پھینک دی۔ جب ابراہیم کا انتقال ہوا تو جید اصحاب حدیث اور خراسانی علماء اور دیگر لوگ آ کر حماد کے والد مسلم بن یزید کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ اب وہ حماد سے اکتساب علم کرنا چاہتے تھے۔ حماد کے گھر لوگوں کا رش لگ گیا۔ رات کا وقت تھا، حماد کے والد روشنی لے کر نکلے تو لوگوں نے کہا، ہمیں آپ کی تلاش نہیں، ہم کو تو آپ کے بیٹے حماد سے کام ہے۔ تو وہ اندر گئے اور کہا، بیٹا اٹھو، ان کے پاس جاؤ، اب میں سمجھا کہ ٹوکری نے تمہیں اس درجے پر پہنچایا۔ امام ربیع فرماتے ہیں کہ اپنے استاد امام شافعی کے سامنے مجھے کبھی پانی پینے کی جرت نہیں ہوئی۔
صاحب ہدایہ نے ائمہ بخارا میں ایک بڑے عالم کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن یہ عالم درس میں بیٹھے ہوئے تھے، یکا یک کھڑے ہو گئے۔ دریافت کرنے پر فرمایا کہ میرے استاد کا لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، جب کھیلتے ہوئے مسجد کی طرف آیا تو میں اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال بھی اپنے استادوں کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک دفعہ علامہ اقبال سیالکوٹ میں ایک دکان کے سامنے کھڑے تھے۔ دکان کے آگے تختے پر حقہ رکھا تھا، وہ وہاں کھڑے ہو کر حقہ پی رہے تھے۔ ان کا ایک جوتا پاؤں میں تھا، دوسرا زمین پر، اور پاؤں تختے پر رکھا ہوا تھا۔ اتفاق سے ان کے استاد مولانا سید میر حسن شاہ ادھر سے گزرے۔ ان کی نظر جب اپنے استاد پر پڑی تو فوراً حقہ چھوڑ کر تختے سے اترے، استاد کو جھک کر سلام کیا اور ادب سے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ حالت یہ تھی کہ ایک پاؤں میں جوتا تھا، دوسرے میں نہ تھا۔ اسی حالت میں شرمساری محسوس کیے بغیر وہ استاد کو گھر تک پہنچا کر لوٹے اور پھر اپنا جوتا پہنا۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے بزرگوں کے وہ واقعات جس میں ہم نے دیکھا کہ اپنے استاد کی کس قدر عزت کرتے تھے۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ بہت شکریہ۔